الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفره ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني ولا يشرك بي شيئا فقد جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر بسنے والے انسان اپنے ضمیر کو تسلی دینے کے لیے بچکانہ تسلیاں دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اور اپنے غلط کیے ہوئے پر بے شمار ایسے جھوٹے بہانے اور جھوٹے ہیلے گڑھ لیتے ہیں کہ جس سے انسان کا نفس لوامہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تسلی پا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک نظام کے تحت، ایک سہولت کے تحت، ایک نعمت کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی نازبرداری کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتیں پیدا فرمائیں، اور پھر اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ انسان کا دشمن شیطان اور نفس اس کو راستے سے بھٹکاتا رہے گا، راستے سے ہٹاتا رہے گا، تو لہذا اللہ رب العالمین نے کچھ قاعدے بنا دیے، کچھ اصول بنا دیے کہ ان اصولوں پر چل کر شیطان کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے. شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، انسان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی بہت بڑی زندگی باقی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا. شیطان انسان سے کہتا ہے حالات سارے خراب ہیں تو اب جھوٹ سے بچنا ممکن نہیں، اب نماز کا اہتمام کرنا آسان نہیں، اب روزہ رکھنا آسان نہیں، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، اب زکوٰۃ دینا ممکن نہیں، اب حج کرنا ممکن نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر یہ احساس دلانا کہ کس منہ سے تم اللہ سے توبہ کرو گے، کس منہ سے اللہ سے معذرت کرو گے، تم صبح شام تو غلطی کرتے رہتے ہو.
اور شیطان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گلے میں توق ڈال کر، ناک میں نکیل ڈال کر انسان کو گھسیٹتا رہے گھسیٹتا رہے گھسیٹتا رہے، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور خاتمہ بالخیر کے بجائے خاتمہ بالشر ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چند باتیں بتلائیں جس سے انسان کو حوصلہ ہوتا ہے اور انسان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی بات، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ تم شیطان کے دھوکے میں آ کے تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری مغفرت کا قانون، ہماری رحمت کا قانون بہت سخت اور بہت مشکل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنی رحمت کرنے والے ہیں، اتنی رحمت کرنے والے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو فرماتے ہیں من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو بڑھا کر 10 گنا کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس قانون کے مطابق ایک آدمی 6 شوال کے روزے رکھتا ہے، 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اسی قاعدے کے مطابق ہے کہ 30 رمضان کے روزے ہو گئے اور 6 شوال کے روزے ہو گئے، تو ٹوٹل ہو گئے 36۔ 36 کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو 360 ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ اسی قانون کے مطابق کہ من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا ثواب دوں گا۔ اور پھر برائی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ من عمل سیئۃ فجزاء مثلها او اغفر، کہ جو ایک گناہ کرے گا تو میں اسی کے مطابق ایک گناہ کی ایک سزا مقرر کروں گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں کیوں عذاب دینے لگے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہے اور تم اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندے بنے رہے، تو اللہ تم کو کیوں عذاب دیں گے۔ موجودہ حالات کے اندر جو مشقتیں آ رہی ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ضرور بے ضرور مسلمانوں کی کچھ کوتاہیاں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین تھوڑی سی آزمائش دیتے ہیں ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری لغزشوں کوتاہیوں پر سزا نہیں دیتے، معاف کر دیتے، درگزر فرما دیتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب دے رہے ہیں، 36 روزوں پر پورے سال کے روزوں پر ثواب دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اگر ایک بندہ غلطی کرتا
تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک کرامن، دوسرے کاتبین۔ کرامن کاتبین کا کام یہ ہے، ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ نیکی لکھنے والے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے امیر بنایا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے مامور بنایا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نیکی لکھوا دیتا ہے، اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو امیر فرشتے سے وہ اجازت لیتا ہے اس کے گناہ کو لکھ دوں یا نہیں لکھ دوں۔ جب وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لو، تو ایک موقع دیا جاتا ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے کہ اب گناہ لکھ دوں، پھر حکم دیا جاتا ہے ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لو۔ پھر گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرشتہ اپنے امیر فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اب اس گناہ کی سزا لکھ دوں، گناہ کا تعین کر دوں، گناہ کو تحریر کر دوں؟ تو اب اگر 3 دفعہ کے اندر بندہ توبہ نہیں کرتا تب اجازت ملتی ہے کہ اس گناہ کو لکھ دو۔ وہاں پر نیکی کے ارادے پہ نیکی لکھی جا رہی ہے، اور یہاں پر گناہ کرنے کے باوجود 3 موقع دیے جا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہم کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہم کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہم کو آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہم پر نہایت مہربان ہے۔ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے اتنے گناہ کر لیے اب توبہ کیسے ہوگی، اور کس منہ سے توبہ کرو گے، اور تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہو، چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جہنم میں جا کر پھر واپس جنت میں آ جانا۔ جہنم کے سب سے کم ترین عذاب کی مقدار جو بیان کی گئی ہے وہ اللہ رب العالمین آگ کی جوتیاں پہنا دیں گے، اس سے اس شخص کا پورا جسم ایسا دہک رہا ہوگا جیسے بھٹی میں لوہا پک رہا ہوتا ہے، اور دماغ ایسے ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی کے اندر پانی ڈال کر اور کچھ چیزیں ڈال کر ابالا جائے تو اس طرح ہانڈی میں ابل رہا ہوگا، اور وہ عذاب والا شخص سمجھ رہا ہوگا سب سے زیادہ سخت ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے کم ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتے، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو کیوں عذاب دینے لگے، اللہ تم کو کیوں تکلیف دینے لگے؟ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے مومن بندے بن جاؤ گے تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 ثواب دیے جا رہے ہیں اور ایک گناہ پر انتظار کیا جا رہا ہے کہ بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی بخشش کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی بخشش کا خود قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ من عمل قراب الارض خطیئۃ، ایک آدمی نے پوری زمین کو پاٹ ڈالا گناہوں سے، یعنی زمین کو بھر دیا، اتنے گناہ کر لیے، ثم لقینی، پھر وہ میرے سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، ولم یشرک شیئا، ولم یشرک بی شیئا، اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، توبہ کی ندامت لے کے آ رہا ہے، شرمندگی کے ساتھ آ رہا ہے، میرے سامنے حاضر ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے فقد جعلت له مثلها مغفرہ، تو جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اتنی میں بخشش لکھ دوں۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے بخشش کا قاعدہ بیان کر دیا، اللہ رب العالمین نے بخشش کا قانون بیان کر دیا کہ تم گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نا امید مت ہو جاؤ، اور تم توبہ کر لو، پھر دیکھو ہم کیا کریں گے، تم اپنے ذمے کا کام کر لو، ہم اپنے ذمے کا کام کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا قانون بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، جو میرے طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ چلتا ہوں، ومن اقترب الی باعا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے من اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چلتا ہوں۔
ومن اتانی یمشی، اور جو میری طرف پہیا پہیا چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کے تم تک پہنچ جاتا ہوں، اس تک پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بچے کو ماں باپ لے کے چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے جو ماں کے دل میں محبت کی لیے ماں بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے باپ کے دل میں جو محبت رکھی ہے وہ اس محبت کی بنیاد پر باپ بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اپنی طرف بلاتی ہے، باپ اپنی طرف بلاتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ تو وہ قدم اٹھائے۔ اب جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ گرنے نہیں دیتے، اس کو تھام لیتے۔ تو فرمائے لگے اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کی طرف قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو گرنے نہیں دیں گے، تھام لیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کا مطلب یہ ہے کہ جو میری طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو گرنے نہیں دیتا ہوں، اس کو تھام کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا قاعدہ ہے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کرامتی بزرگ مل جائے جو میری طرف نگاہ ڈالے اور میری زندگی بدل جائے، میری طرف ایسا کوئی کام کر دے کہ میں خود بخود شریف ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون نہیں ہے۔ جزوی واقعات ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدے کلیہ یہ ہے کہ انسان کو خود قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بھی قاعدہ یہ ہے کہ ماں باپ بچے سے انتہائی محبت کرنے کے باوجود اس وقت تک اس کی طرف نہیں بڑھتے جب تک کہ وہ بچہ خود پاؤں اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس بچے کو گرنے نہیں دیتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ جب تک تم اپنی طرف سے کوشش نہیں کرو گے اس وقت تک ہماری مدد نہیں آئے گی۔ اب ایک آدمی یوں کہے کہ ساری دنیا مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اذیت دے رہی ہے، وہ آدمی بیٹھا رہے کہ اللہ مدد فرمائے گی، یہ تو بالکل وہ بات ہو گئی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقہ فتح ہو جائے گا، اللہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے، تم لوگ چلو اور ان کے خلاف جہاد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کے پروردگار جائیں، وہی جا کے ساری کارروائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا بیان کی؟ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا فارمولہ ہے، یہ مسلمانوں کا فارمولہ نہیں۔ مسلمانوں کا فارمولہ وہ ہے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے، آپ کے پروردگار جائیے، بلکہ جہاں پر پسینہ گرانے کی ضرورت ہوگی وہاں ہم خون کا نذرانہ پیش کریں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے، اور مسلمان کو جو بتایا گیا ہے بعد معاملہ اور قاعدہ وہ یہ بتلایا گیا ہے کہ پہل تم کو کرنی پڑے گی، پھر مدد اللہ بھیجے گی۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کو کچھ کرنا ہے تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسا دیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آسمان سے کھانا برسا دیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی فوجیں بھیج دیں، تمام چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بارہا اس کا مشاہدہ کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے علاوہ بعد کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس کے اندر یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی خصوصی مدد۔ اب آپ دیکھیے معجزات اور معجزہ وہ چیز ہے جو کہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنی نبی کی مدد کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اور کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے تم قدم اٹھاؤ، اس کے بعد پھر دیکھو ہماری مدد کیسے آتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک طرف لشکر آ رہا ہے 1000 افراد پہ مشتمل،
جس کے پاس سواری بھی پوری ہے، جس کے پاس اسلحہ بھی پورا ہے، جس کے پاس رسد بھی پوری ہے، جس کے پاس کھانا بھی پورا ہے، اور جس نے اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس جگہ کے اندر وہ سکون سے لڑ سکتا ہے کیونکہ پانی کا ذخیرہ بھی وہاں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کب آئی؟ جب 313 اپنے گھر سے نکلے ہیں اور ان کے پاس اونٹ کی تعداد بھی نہیں ہے، اسلحے کی تعداد بھی، کوئی لکڑی لیا ہوا ہے، کوئی سونٹا لیا ہوا ہے، کوئی چھڑی لیا ہوا ہے، کوئی پتھر لیا ہوا ہے، کوئی اور چیز لیا ہوا ہے، سواری کے اونٹ بھی میسر نہیں، زرے بھی میسر نہیں، ڈھال بھی میسر نہیں، تلوار بھی میسر نہیں، اور کوئی اور دیگر اسباب بھی میسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صف بندی فرمائی، صف بندی فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش، جہاں پر آج کل مسجد بن گئی ہے اس کا نام مسجد عریش ہے، ایک چھپر ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اس پوری دنیا کے اندر یہ مختصر سی جماعت ہے جو تیرا نام لینے والی ہے، اگر یہ جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو ایسی صورت کے اندر تیرا نام لینے والا اس زمین پہ کوئی بچے گا نہیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے اور اللہ رب العالمین اپنے لشکر بھیج دیتے، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاتم النبیین نبی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ تم کو قدم اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ بدر کے اندر انہوں نے قدم اٹھایا، پھر اللہ کی مدد ایسی آئی کہ بارش ہوئی تو جس جگہ کو انہوں نے اپنے لیے محفوظ سمجھا تھا وہ جگہ کیچڑ زدہ ہو گئی، اب پاؤں گھسنے لگے، مسلمانوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ہو گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قلیل تعداد کے باوجود فتح نصیب فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ کی جماعت بیمار بھی ہو گئی تھی اور ایسا بخار تھا کہ سب کو لاغر کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی، فرشتوں کے لشکر آئے اور لشکروں نے آ کر دشمنوں کی ایسی تیسی کر دی۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ معجزہ ہے اور یہ نبی کی دعا ہے اور اس کے لیے قدم اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ معجزے کا تعلق اللہ سے ہے، کسی کے انسان کو دخل نہیں ہے، کسی انسان کو اس میں دخل نہیں، یہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرماتے ہیں۔ دوسرا واقعہ لیجیے، دوسرا واقعہ یہ کہ غزوہ خندق کے موقع پر اتنا افلاس، اتنی بھوک کا عالم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شکوہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر ہٹائی، دکھایا کہ تم ایک پتھر باندھے ہوئے ہو، میں 2 پتھر باندھتا ہوں، یعنی میرا فاقہ تم سے زیادہ ہے۔ اب کھانے کے لیے میسر نہیں، غربت افلاس کا عالم ہے، اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بے چین ہو گیا، مچل گیا۔ وہ تشریف لے جاتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس اور اہلیہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور فاقے کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اتنا ہے کہ 2 آدمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا 4 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، دیگچی تیار کرو اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے آپ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا کیونکہ کھانا اتنا نہیں ہے کسی کو بھی پورا نہیں ہوگا ورنہ۔ اب وہ گئے اور چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہا کہ اللہ کے رسول کچھ کھانا تیار کیا، اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کو لے لیجئے اور ہمارے گھر تشریف لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والے جتنے صحابہ تھے سب سے فرمایا دیکھو تمہارے بھائی جابر کھانے کی دعوت دے رہے، اب پورا لشکر چل رہا۔ ان کے تو آسان خطا ہو گئے، وہ جلدی جلدی گئے، بیوی سے جا کے کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ ایسا سنگین ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیکا و بیکا، تم نے ایسا کیا ہوگا، تم نے چپکے سے کہنے کو کہا، تم نے زور سے کہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے آہستہ سے کہا تھا۔ تو وہ بھی صحابیہ تھی، فرمائے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا ہے تو انشاءاللہ مجھے کوئی فکر کی بات نہیں۔ اب آپ
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی اہلیہ سے کہو ہانڈی چولہے سے اتارے نہیں، بس کھانا نکالتی رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کھانا نکلتا رہا، اس دیگچی سے نکل رہا ہے، سب لوگ سیر ہو کے کھا لیے، سب کے پیٹ بھر گئے، اور پھر بھی کھانا 2-4 آدمیوں کا دیگچی میں موجود تھا۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین چاہتے تو آسمان سے دسترخوان بھیج دیتے، اور وہ کھانا جو دیگچی کے اندر سب کو پورا ہو رہا ہے وہ کھانا بغیر پکائے پہ مل جاتا۔ لیکن اس معجزے کے ظہور کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تمہیں حرکت کرنی پڑے گی، جب تم حرکت کرو گے تو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے چلیے آپ ایک اور موقع پہ جو غزوہ تبوک کا موقع ہے، اب انتہائی شدید گرمی غزوہ تبوک کے موقع پر، اس شدید گرمی کے اندر سب جو جہاد پہ گئے ہیں اور ان کی فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اتارتے نہیں تو کھجور خراب ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فصل کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور پانی کی قلت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آئے گی وہاں پر چشمہ ملے گا، جب تک میں پہنچ نہ جاؤں اس وقت تک چشمے کو استعمال نہیں کرنا۔ اب پہنچے تو جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اس جگہ پر چشمہ مل گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انتظار فرمائے لگے، انتظار کرتے 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 کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چشمے میں رکھا، اس چشمے میں رکھنے کے بعد فرمایا اب تم پانی لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی لیا، ہم سب سیراب ہو گئے، اپنے جانوروں کو پلایا، اور جانوروں کو پلانے کے بعد ہم نے اپنی چھاگلیں بھر لی، اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما سکتے تھے کہ تم وہاں چلے جاؤ اور جانے کے بعد پانی لو، تمہیں یہ پانی پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا قیامت تک کے انسانوں کو کہ دیکھو معجزے کا ظہور بھی ہونا ہے تو اس میں عمل کرنا پڑے گا، قدم پہلے اٹھانا پڑے گا۔ اب اگر یہاں بیٹھ کر سارے مسلمان دعا کرتے رہے اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اب ان میں آپس میں وہ توازن بھی نہیں ہے جو ایک جماعت کے اندر توازن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ کہ مسلمان ایسے حالت کے اندر کہ بچوں کی لاشوں اٹھ رہی ہیں، انبار کے انبار اٹھ رہے ہیں، شہداء کی ایک لمبی تعداد ہے جس میں مائیں بہنیں سب شہید ہو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچے مر جائیں اور عورتیں مر جائیں کیونکہ یہ سپولے اور سانپ پیدا کرتی ہیں۔ یہ ٹارگٹ کر کے غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور خالص انسانی آبادی پر، شہری آبادی پر، نہ کہ فوجی چھاونی ہے نہ کچھ ہے، ہسپتال ہے، اسکول ہے، گھر ہے، ان پر ٹارگیٹڈ بمباری کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، اور نہ ہی اتنے بڑے مسلمانوں کی مقدار، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، وہ مسلمان خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے گھر اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے تکلیف دہ واقعات ہیں، ایسے ایسے تکلیف دہ واقعات ہیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھرتھرا اٹھی۔ ہیومن رائٹس کے دعوے دار، ہیومن رائٹس کے دعویٰ کرنے والے، وہ اس وقت ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے، انسانی حقوق پامال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ان کو اقوام متحدہ کی سرپرستی بھی ہے، یونائٹڈ نیشن کی بھی سرپرستی ہے، اور تمام انسانی حقوق کی تنظیم کی بھی سرپرستی ہے، اور تمام مسلمان اطمینان سے خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی بن رہے ہیں، کسی کی طرف سے ایک لفظ بولا نہیں جا رہا۔ جبکہ شیخ شریف جو مسجد حرم کے امام ہیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان اگر ذرہ برابر بھی اسرائیلیوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں تو وہ مرتد ہو گیا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرے، ان سے دامے درمے سخرے جیسے ہو امداد کرے، لیکن کسی اسلامی ملک کی طرف سے کوئی بیان، کوئی ذمہ داری کا کردار، کوئی اقوام متحدہ کے اندر اس بات کو پہنچانا کوئی کام نہیں کیا جا رہا، اور ہم اس پہ اکتفا کر رہے ہیں کہ بھائی دعا نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیے کہ قدم نہ اٹھائیں اور دعا کرتے رہیں، کیا اللہ رب
انتشار برپا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ یہودی کتنی بدبخت اور خبیث قوم ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تصور کیجئے کہ باپ اپنے بچے کو گود میں لے کے رو رہا ہے، اس مرے ہوئے بچے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور کہیں 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 ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہوش میں آئے. میرے عزیز دوستو بھائیوں، ماضی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی مدد کہیں آئی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو احکامات کیے ہیں ان احکامات کے مطابق لوگوں نے اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی. آپ افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں پر بڑے بڑے سپر پاور آئے اور مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت ایسی آئی کہ جس سے دنیا کانپتی تھی، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے سورج اب نکلتا ہی نہیں. برطانیہ تباہ ہو گیا افغانستان سے ٹکرا کر، رشیا تباہ ہو گیا افغانستان سے ٹکرا کر، اور امریکہ کی تباہ حالی آ گئی افغانستان سے ٹکرا کر. اسباب اختیار کیے گئے، اللہ کی مدد و نصرت آئی، اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ اگر ان واقعات کو لکھا جائے تو پوری 10 جلدوں کی کتاب بن جائے. یعنی گولیاں برسائی گئی اور وہ شخص پھر بھی زندہ ہے، اور اس کے کپڑے کو دیکھا گیا تو اس کے کپڑا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک چھنی ہوا ہے. یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھا؟ اور مجاہدین کی ایک جماعت، معمولی سی جماعت، وہ مقابلے کے لیے گئی، اور مقابلے میں بعض دفعہ پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے. انہوں نے پسپائی اختیار کی تو ایک جگہ جا کے چھپ گئے تاکہ پھر اگلے ہدف کی طرف کارروائی کی جائے. تو جنگل سے ایک شیر نکل کے آتا ہے، اور شیر ایسے آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ دشمن جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شیر بیٹھا ہوا یہاں انسان رہ نہیں سکتے، اور وہ مجاہدین کی حفاظت کے لیے آیا تھا. ایسے واقعات میں رونما ہوئے کہ اسلحہ بالکل خالی ہو گیا، سامنے ٹینک موجود ہے، اور یہ لڑکے کرالنگ کرتے ہوئے گئے اور اللہ اکبر کی تکبیر کہہ کے کھڑے ہوئے تو ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ خالی کلاشنکوف والے لڑکوں کے اوپر بمباری نہیں کر سکے. وہ لڑکے ان پر مسلط ہوئے، مسلط ہونے کے بعد پورا ٹینک انہوں نے یرغمال بنا دیا، ٹینک کا پورا لشکر یرغمال بنا لیا. میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ کوئی حادثاتی واقعات نہیں ہے، یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے ملک میں پریشان کیا جا رہا ہے، اور سیاسی انتشار بھی پیدا کرنا اسی کا حصہ ہے، اور تعصب کی جنگیں پیدا کرنا اسی کا حصہ ہے، مسلکی فروعاتی اختلافات پیدا کرنا اسی کا حصہ ہے، مدارس کے علماء کو نشانہ بنانا اسی کا حصہ ہے، معیشت کو تباہ کرنا اسی کا حصہ ہے. لیکن مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس دشمن سے لڑ رہے ہیں، کہ وہ دشمن سے میدان کارزار میں نہیں لڑ رہا بلکہ نظریاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے، میڈیا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اخبار و رسائل کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اداروں کی جنگ لڑ رہا ہے، رفاہی اداروں کے ذریعے سے جنگ لڑ رہا ہے، اور یعنی فحاشی بےغیرتی کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے. انسان کو ہر لحاظ سے تلاش اور پریشان حل کر دینا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے معجزہ ظاہر فرما رہے ہیں. معجزہ کیا دیا جا رہا ہے؟ معجزہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بغل میں اپنا ہاتھ رکھیے اور بغل سے باہر نکالیے تو آپ کا ہاتھ چاند کی طرح چمکنے لگے گا، اور آپ کے ہاتھ میں جو سوٹا ہے اس سوٹے کو پھینکیے وہ اژدہا بن جائے گا. حالانکہ اللہ رب العالمین چاہتے تو جادوگروں نے جو اپنے سوٹے پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی اور بڑے بڑے اژدہے تیار کر دیے تھے، اللہ رب العالمین ہوا کو حکم دیتے، ہوا اڑا کے لے جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا سبب اختیار کرو، اس کے بعد معجزے کی کرامت دیکھو، معجزے کا اعجاز دیکھو، کمال دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنی چال چلو گے یا ہم پہلے اپنی چال چلیں؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی چال پہلے چلیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنی چال پہلے چلو. اب جب انہوں نے چال چلی تو سارے سانپ بچھو اژدہے جو رسیاں تھی وہ ایسے لگنے لگے جیسے سانپ بڑے بڑے اژدہے ہیں. ہیبت طاری ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے جیسے اسرائیل کی ٹیکنالوجی سن کر ہیبت طاری ہو رہی ہے. حالانکہ یہ صریح خبر ہے کہ فوجیوں کو، اسرائیلی فوجیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کارروائی کرنے جاؤ تو پیمپر پہن کے جاؤ، کیونکہ وہ کارروائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مودتے بھی رہتے ہیں، ہکتے بھی رہتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا. یہودی انتہائی بزدل قوم اور انتہائی مکار اور چال باز قوم. صرف اگر مسلمان مل کے، میں عجیب غریب جملہ کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان مل کے ایک تکبیر لگ کے آواز لگائیں تو ان کی پیشاب نکل جائے، دماغی توازن خراب ہو جائے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وسائل سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین نے مسلمان کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا. اللہ رب العالمین نے مدد نصرت کے وعدے کیے. لیکن غزہ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ حماس کی ذمہ داری ہے، باقی پوری امت مسلمہ کا کام سونا ہے یا جھوٹی دعائیں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترتے ہیں، ایک تنہا شخص میدان میں اترتے ہیں. اترنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم اپنا سوٹا پھینکو، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. اب روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا سوٹا ڈالا ہے تو اس سوٹے نے اژدہوں کو نگلنا شروع کیا. تو فرعون جو بھاگا ہے تو روایات میں آتا ہے باقاعدہ اس کا وضو ٹوٹ رہا تھا، اس کے وضو کے ٹوٹنے کی آواز سب سن رہے تھے. اللہ آج بھی اسی طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی موسیٰ چاہیے جو اپنا عصا ڈالے، یا کوئی ایسا محمدی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق سمجھتا ہوا کھڑا ہو جائے اور ایک للکار دے اور کہے اب اگر غزہ کے اندر ایک مسلمان کو بھی شہید کیا گیا تو ہم تمہارے تل ابیب کو اڑا دیں گے. کوئی نہیں کہنے والا. وسائل کے اعتبار سے اسلامی ممالک مالا مال، لیکن مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، کسی کو غم نہیں ہو رہا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہو رہی. علماء کا کام بیدار کرنا ہے، علماء کا کام پیغام سنانا ہے، علماء کا کام حقائق احوال قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے. یہ علماء عوام کا کام اپنے حکمرانوں کو متوجہ کرنا اس بات کی طرف کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. قانون ہاتھ میں لینا ہمارا کام نہیں، اور اللہ کے ہاں پکڑ حکمرانوں کی پہلے ہوگی کہ تم آئندہ طاقت تھی، تمہارے پاس وسائل تھے. سارے اسلامی ممالک غزہ کے اندر مسلمانوں کے پورے رمضان شہادت دیکھتے رہے اور بچوں کی شہادت دیکھتے رہے. بالکل وہی فارمولہ جو فرعون نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو رسوا کر دو، کوئی بچہ زندہ نہ رہے کیونکہ وہ ہم سے لڑے گا. اگر اب بھی ہوش نہیں آیا تو غزہ اسرائیل میں شامل ہو جائے گا. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. ان کا ٹارگٹ یہی، ان کا مقصد یہی ہے کہ غزہ کو خالی کرا کر اور مکمل طور پر حوالے کر دیا جائے. تو لہذا اس اجتماع سے میں اپنے حکمرانوں کو جو خود آپس کی جنگ کے اندر مبتلا ہے اور مسلمانوں کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے کارندے مختلف قسم کے مسائل میں سارے اسلامی ممالک کے اندر انتشار پیدا کر کے مطمئن بیٹھنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، دونوں صورتوں میں فائدہ ان کا ہوتا ہے. ان کو اس سے سروکار نہیں کہ کون آئے کون جائے، کون جیے کون مرے. مسلمان بننا چاہیے کسی بھی شکل کے اندر، مسلمانوں کے ممالک کے اندر انتشار ہونا چاہیے کسی بھی شکل کے اندر. نہ پڑھنے کے رہے، نہ لکھنے کے رہے، نہ عبادت کے ہیں، نہ روزے کے رہے، نہ کسی چیز کے رہے. اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان مبارک جو ابھی گزرا ہے، کتنے علاقے ایسے تھے کہ جیسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہاں رمضان ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے کراچی کو ایک مقام دیا ہوا تھا، یہاں پر روزے والوں کی تعداد تھی. بدقسمتی سے کراچی کے اندر میں یہ ماحول بن گیا،
گٹکا کھا رہے، زہر ہے زہر، اور اللہ رب العالمین سے بغاوت کر کے گٹکا کھا رہے ہیں، یہ کھلم کھلا اللہ سے اعلان جنگ، تمباکو کا پان کھا رہے ہیں۔ اور روزے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں روزہ رکھے وہ جس کے پاس کھانے کے نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا اگر سوٹا چلا تو پھر خس و خاشاک کی طرح سب اڑ جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اطراف کے اندر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خطرے کے الارم بج رہے ہیں، ان الارم کی آوازوں کو سنیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر سفارتی معاملات کو استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں، پریشر بلڈ اپ کیجئے اور دنیا کو کہیے، بتلائیے کہ یہ انسانی حقوق کے دعوے داروں نے انسانیت کی کیسے تذلیل کی ہے۔ ان یہودیوں کو سوچنا چاہیے کہ جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کس طرح تم کو امن دیا؟ تم اپنے علاقوں کے مقابلے میں بیت المقدس میں رہنے کو باعث برکت سمجھتے تھے، باعث سکون سمجھتے تھے۔ تمہارے علاقوں کے اندر چوری ڈکیتی عام تھی، تمہارے علاقوں کے اندر جہالت عام تھی، تمہارے علاقوں کے اندر غلاظت عام تھی، تمہارے علاقوں میں قبائلی جنگیں عام تھی، تمہارے خون کے پیاسے تمہارے حکمران تمہارے خون چوس رہے تھے، تمہارے ربی اور تمہارے راہب، تمہارے کنیسہ اور تمہارے مندر تم کو لوٹ رہے تھے۔ تم فلسطین کے اندر رہنا اپنے لیے باعث اطمینان سمجھتے تھے، تم اپنی سلطنت سے نکل کر تم یہاں پر آتے تھے، بغداد میں بستے تھے۔ تم ان حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے لوگوں کو، صحابہ کی نسل کے لوگوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت کے دعوے دار لوگوں کو تم جس طرح ذلیل کر رہے ہو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کیجیے کہ اے اللہ اسرائیل کو تباہ برباد کر دے، اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ اسرائیل کو زمین میں دھسا دے، اے اللہ اسرائیل کے لوگوں کو فاقے کے اندر مبتلا کر دے، اے اللہ ان کی حواس برباد کر دے۔ اللہم زلزل اقدامہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم زلزل اقدامہم ونکس اعلامہم وفل حدہم وخالف بین کلمتہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر واہلکہم کما اہلکت عاد وثمود۔ یہ آواز منبر رسول سے حکمرانوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ کیا آپ اس آواز کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تمام لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کے دل زخمی ہیں لیکن عوام ہونے کی حیثیت سے کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں، آپ تمام اسلامی ممالک میں اہم پوزیشن کے اندر ہیں، آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اس وقت سے ڈریے جب اللہ کی لاٹھی چلے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز، اس وقت توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہ ہو، اس وقت اللہ کی مدد مانگی جائے تو اللہ کی مدد نہ آئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو کچھ واقعات سنائے ہیں، ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دعا ضرور قبول فرمائیں گے، لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے عمل بھی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھا دے، تمام امت مسلمہ کو سمجھا دے، تمام امت مسلمہ کے ممالک جو ہیں بلاد اسلامیہ ہیں ان کے حکمرانوں اور ان کے بادشاہوں کو سمجھا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔